نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن لذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بانگرم سر عالم بینم نہا بانگرم سر عالم بینم نہا آدم و حوا نبستا اسجہا فإن من جودک الدنیا و ذرتہا ومن علومک علم اللوح والقلم۔ بعد آئے توحید کی متوالو، شمعی رسالت کی پروانو، اولیاء امت کی جانثارو، غوث و خواجہ کی دیوانوں، چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیے باواز و بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج جو یہ محفل پاک منعقد کی گئی، ایک تو یہ جو مبارک مہینہ روا اور دوا ہے جسے پوری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور باقی عرس کے تعلق سے یعنی اللہ کے نیک بندے ان کی یادوں کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرتوں کو، ان کے عملی جامہ پہنائے ہوئے کاموں کو زندہ کر کے لوگوں کو بتانے کے تحت جو محفل پاک منعقد ہوتی ہے اور ہوئی ہے، تو میں میرے مختصر سے وقت میں صرف یہ دو باتیں کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ بس آج جو آپ یہاں پہنچے ہیں یہ عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ان باتیں اور میرے بعد ہونے والے خطاب میں سے کچھ باتیں ضرور یہاں سے لے جا کر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نہ نکالیں، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، لوگ ہمیں بھول جائیں، یہ انسان کا مقصد نہیں ہے۔ ہم اگر ان کی یادوں میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ان کی محبت میں یہاں کھچے ہوئے آئے ہیں، یہ فقط یہ ہے کہ ان سے محبت کر رہے ہیں، اور رب فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اے لوگوں، اپنے اندر یہ جھانک کر دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کس کے راستے کو اپنا رہے ہیں، کیا ہمارے پاس کوئی عمل ہے، ہم کس کی محبت میں مبتلا ہے، کیا کسی اللہ کے ولیوں کی محبت میں مبتلا ہے، یا دنیا داری میں مبتلا ہے، یا اللہ کے ولیوں کی محبت میں مبتلا ہے، یا اپنا نام اونچا کرنے میں مبتلا ہے۔ دنیا میں لاکھوں آئے اور چلے گئے ہیں، جو اللہ کی سے محبت کرنے والے، جو اللہ اس کے رسول سے محبت اپنے دل میں جگائے رہے ہیں، لوگ آج بھی ان کے مزاروں پہ اکٹھا ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ آج ہم جس کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، یارو ان کے ساستان کو پڑھو تو صحیح، ان بزرگانوں کے سیرتوں کو پڑھو تو صحیح۔ دنیا پیران پیر دستگیر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ نے ساری کرامتیں سنی ہے، ڈوبی کشتی کو تیرانے کی کرامت آپ نے سنی ہے، چیل کو زندہ کرنے کی کرامت آپ نے سنی ہے، مردوں کو زندہ کرنے کی کرامت آپ نے سنی ہے، مرغوں کو زندہ کرنے کی کرامت آپ نے سنی ہے۔ اس طریقے سے
हजारों करामतें आपने सुनी है, तवातुर के तौर पर 1200 करामतों का जिक्र आया है, मगर उनकी दास्तानें पढ़ो तो सही, उनकी सीरत को पढ़ो तो सही कि आपने इस दुनिया में आकर क्या पैगाम दिया है। अरे ये गौसे आज़म की जात वो है जो जिंदा वली भी थे, यानी पैदा होने से पहले भी वली थे। कोई वली बगैर इल्म के वली नहीं बन सकता है, मगर आप अपने माँ की गोद के अंदर से, माँ के पेट के अंदर से भी इल्म हासिल करके दुनिया में आए हैं। जब आपसे पूछा गया कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली है, तो आप फरमाते हैं जब मदरसे में जाता था उस वक्त में ये फरिश्ते आकर कहते थे जगह को कुशादा कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। इल्म होने के बाद में भी, विलायत का दर्जा मालूम होने के बाद में भी जब आप निकले हैं, आपकी माँ से जो वादा किया था, दुनिया ने डाकू की करामतों के एतबार से कलमा पढ़ने की करामत सुनी है, मगर याद रखो आपकी माँ ने किस लिए भेजा था? क्या दौलत हासिल करने के लिए? क्या नाम ऊंचा हासिल करने के लिए? क्या दुनिया में नामवरी के लिए? नहीं नहीं, बल्कि इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजा था, इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजा था। जब वहां पर गए हैं, माँ की ममता को कुर्बान करके जब इल्म के लिए निकले हैं, इसलिए कि ये दुनिया को पैगाम दे दिया कि आपको जब भी विलायत का दर्जा चाहिए तो सिर्फ दुनिया में अपना नाम नहीं, बल्कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार दो। इल्म हासिल करके अल्लाह की बंदगी में जिंदगी गुजार दो, इसलिए कि तुम दुनिया से चले भी जाओगे लेकिन दुनिया तुम्हारे नाम से इस तरीके की महफिलें करती रहेगी। आज हम सब जानते हैं लूनी शरीफ की सरजमीन से दुनिया में जो उलमा मिलते हैं, इस तरीके का नाम चलता है, कहीं पर अकबरी मिलते हैं, कहीं पर सिद्दीकी मिलते हैं। ये करम किसका है? ये लूनी शरीफ में सैयद महमूद शाह का करम है, ये सैयद गुलाम हुसैन का करम है, उनके करम की वजह से है, इसलिए कि इन्होंने अपना नाम नहीं किया, गौसे आजम के मिशन को आगे बढ़ाया है। इनकी जात का तज़किरा हम जितना भी कम करें वो बहुत कम है। बरेली के ताजदार कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा तेरी, यानी इस मिसरे के एतबार से अगर अपने आप को टंडोल कर देखें कि हम जिससे उलमा से मोहब्बत कर रहे हैं क्या वो सही है? हम जिस तरीके से बुजुर्गान दीन से मोहब्बत कर रहे हैं क्या वो सही है? जब अपने अंदर झांक कर देखोगे, जब देखोगे कहाँ खड़े हैं, किन पे रास्ते जा रहे हैं, क्या हम अपने पीर से मोहब्बत कर रहे हैं? जब सही रास्ते पे आकर देखोगे, जब इस तरीके की जिंदगी को खंगाल कर देखोगे, तब पता चलेगा कि ये दुनिया हासिल करने के लिए मत जियो, ये दुनिया तो तुम्हारे लिए बनाई गई है, ये दुनिया तो आने वाली है, ये सूरज भी तुम्हारे लिए है, ये चांद भी तुम्हारे लिए है, ये जमीन भी तुम्हारे लिए है। इसलिए मत आओ, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर पैदा कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। वाह सुभान अल्लाह। उनकी मोहब्बतों को और उनकी सीरतों को, उनके अक़वाल को अपनी जिंदगी के अंदर लागू करो। इसी में है, एक मिसाल दे देता हूं, ये जो स्टेज सजा हुआ है, सामईन जो सुनने वाले ये नीचे बैठे हैं, फर्क ये स्टेज, आप फर्श पे बैठे हैं, ये स्टेज और कुर्सियों पे बैठे हैं, क्या चीज का अंतर है? किस चीज का फर्क है? आप ही में से उठ के स्टेज पे बैठे हैं, किस चीज ने ऊंचा किया है? किस चीज ने ये मकाम अता किया है? जब ये तनाई में बैठकर सोचोगे कि ये इल्म की बुनियाद पर बैठे हैं, इनके पास इल्म की रोशनी है, और ये जो इल्म से कोरे हैं वो नीचे बैठकर सुन रहे हैं। जब दुनिया में इल्म हासिल करने वालों का मकाम का आलम यह है, तो कयामत के दिन उनके मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा? जब दुनिया में इस तरीके के मकाम और मर्तबे का आलम है, तो कयामत के दिन जब उन्हें मकाम और मर्तबे पे फाइज किए जाएंगे, तो उस वक्त उनके मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा? इसलिए
کرامتیں آپ سبھی نے سنی ہے، مگر جو غوث اعظم کی سیرت ہے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرو، اپنے اندر تلاش کرو کہ ہم صحیح معنوں میں مسائل کی جانکاری رکھتے ہیں یا نہیں، ہمارے پاس میں ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہے، ان کے پاس علم ہے یا نہیں، بچے کہاں جا رہے ہیں، ان کے پاس دین کا علم ہے یا نہیں، بچیاں کہاں جا رہی ہے، ان کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، آؤ ان کی تلاش کرو۔ جس جگہ پہ ہمیں قرآن دینا تھا، جس جگہ پہ ہم نے مسلح دینا تھا، ہم نے اس قرآن کے بجائے موبائل دے رکھا ہے، مسلح کے بجائے دنیا کی کہانوں کے اخبار دے رکھے ہیں۔ اپنی نسلوں کو سنبھال دو، آج بھی وقت ہے، اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھو تو صحیح، آج وقت ہے، اس وقت کے اندر اپنے آپ کو بس ڈھالو، اور جب وقت کے اندر ڈھال کے دیکھو کہ صحیح معنوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کورے کاغذ کی طرح ہے، بغیر علم کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، بغیر علم کے پوری زندگی ادھوری ہے، گویا کہ ایک مردے کی طرح ہے۔ جب علم ہو جائے گا تو سمجھو ہمارے لیے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہم جیسے ہی یہ آراس مناتے ہیں، یہ جلسے، یہ محفل پاک، بس اس لیے کہ ان بزرگان دین کی فیوز سے ہم مالا مال ہو سکے، اور ان کی سیرتیں سن کر، ان کی زندگی کے لمحات جو بیان ہوتے ہیں انہیں سن کر ہم اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھال سکیں، تاکہ ہم ان بزرگان دین نے جیسے ہیں زندگی گزاری اور جیسے پیغام دیا، ہم اس کے حساب سے اپنی زندگی گزار سکیں، اس کے حساب سے ہم عملی جامہ پہنا سکیں۔ اسی کی خاطر یہ محفلیں قائم ہوتی ہے، اسی کی خاطر یہ آراس منائے جاتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج ہمارا رویہ پتہ نہیں کیسا ہو چکا ہے۔ ہم اپنے آپ میں یہ غور تو کریں کہ ہم دور دراز پہ جہاں آراس ہوتے ہیں، جہاں عرس منایا جاتا ہے، جہاں جلسے قائم ہوتے ہیں، وہاں ہم چلے جاتے ہیں تو یہ ایک سنت طریقے کے حساب سے ہے، مستحبات میں آتا ہے، مگر جو چیز اصل نماز فرض ہے، قسم خدا کی دور دور کی محفلیں میں ہم چلے جاتے ہیں، مگر ہماری محلے کی مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی رہتی ہے، مگر ہمارا کوئی نوجوان اس میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ہم جب دور جاتے ہیں، یہ تو مستحبات والا کام تھا، اصل جو نماز فرض ہے وہ ہماری اصل چیز ہے، ہم اس سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ یہ مستحبات والے کام تو بعد میں ہے، پہلے نماز افضل عبادت وہ پہلے ہے، اس لیے کہ جو نماز اول فرصت نماز بود، سارے کام چھوڑ کے پہلے نماز ادا کی جاتی ہے۔ اے لوگوں اپنی زندگی کو بدلو، جو اصل مقصد ہے اس کی طرف آؤ۔ ہم جہاں پر بھی کسی کی موت ہوتی ہے، فون آتا ہے، دور ہم نماز جنازہ کے لیے نکل جاتے ہیں، مگر کبھی دور پہ 10 گز کی دور پہ مسجد کا رخ نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے راستوں کو اپنا رہے ہیں؟ اس لیے یاد رکھو، جو اصل چیز ہے اسے اپنی جامہ پہلانا ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے، اگر اصل شے پہ عمل کر دیا، سمجھو ہمارے لیے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہم دور جب خبر آتی ہے کہ فلاں گاؤں میں کسی کا انتقال ہوا، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بھئی ہمیں خبر ملتی یا کسی کا فون آتا ہے، اس لیے تو یہ خبر تو نماز 5 وقتہ کے لیے 5 بار اذان کے ذریعے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تمہیں وہاں بھی بلایا جاتا ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اس چیز کے لیے۔ تو اس پہ ہمیشہ غور کریں، اس پہ، اور اس طریقے کی بہتر سنتوں کے حساب سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، وہ بھی اس بات کا خیال رکھے کہ اصل چیز ہے نماز، اسے قائم کرنا ہے۔ آپ صرف اتنا غور کر لیں کہ جب محلے کی مسجد کے اندر جب اذان ہوتی ہے تو کسی عورت کو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ جب نماز جنازہ میں قبرستان میں دفن کرنے کے لیے مردے کے ساتھ میں کسی عورت
عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ارے جو اسلام مسجد میں عورت کو نماز کے لیے حکم نہیں دیتا، جو اسلام قبرستان میں مردے کے ساتھ عورت کو جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام عورت کو درگاہوں پہ جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مزاروں پہ جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے اپنی زندگی پہ غور کرو. یہ فروعی چیزیں بات کی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر فیض ہو، مگر اصل چیز ہے نماز. جب تک ہم نماز کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی نہیں سنور سکتی ہے. اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو انہی بزرگان دین جس کو سید الاولیاء پیران پیر دستگیر کے نام سے دنیا جانتی ہے، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. نماز کا ہی پیغام دیا ہے. اس حساب سے زندگی گزارو. جیسے زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے سب کامیابی کا سرمایہ بن کر ثابت ہو جائے گا. یہ اصل اور فرائض کی چیزیں ہیں. فروعی تو چیزیں ہم کر رہے ہیں، کریں جو بزرگان دین نے ہمیں حکم دیا ہے. اصل یہ چیز ہے. تو خیر میں یہ کہتا ہوں ان باتوں پہ ہمیشہ دھیان رکھیں. اس چیز کے لیے ہم تذکرہ بزرگان دین کا کرتے ہیں. میری بات کسی کو اگر پسند نہ بھی آئے تو کہتے ہیں علماء کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے دین کو پہنچانا، اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے. ہم بزرگان دین کی داستانیں بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اور آپ سن کر زندگی بدل سکے. ہم ان اللہ والوں کے تذکرے کرتے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر موجود ہے. ارے ہم کس لیے اپنی زبان میں جتنا تذکرہ کر سکے یہ کم ہے، کیونکہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نائب بن کر تشریف لائے ہیں. یہ علماء دین کا کام کرنے کے لیے، یہ بزرگان دین جہاں پر بھی آرام فرما ہے، یہ انہوں نے اپنی زندگی مصطفیٰ کے مثال زندگی گزاری ہے. وہ کون مصطفیٰ؟ ارے جن کے لیے قرآن نے بیان کیا ہے ما زاغ البصر وما طغى کہہ کے بیان کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں یا ایھا النبی کہہ کے یاد کیا، کہیں یا ایھا الرسول یہ کہ یاد کیا. ہم آج جہاں بھی سفر کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں میں نے فلاں شہر کا سفر کیا، میں فلاں جگہ پہ گھومنے کے لیے گیا، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے جو سفر کیا تو خود بیان نہ کیا، پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مصطفیٰ کا سفر خدا نے بیان کیا ہے. یہ پورا قرآن مجموعہ نعت سرور باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کہیں یا ایھا النبی کہہ کے یاد فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے یاد فرمایا، کہیں ما کان محمد کہہ کے یاد فرمایا، کہیں کالی کملی والے کا چہرہ ذکر کر کے یاد فرمایا، کہیں تاہو یاسین کہہ کے یاد فرمایا. ارے اس نبی کا جتنا تذکرہ کرے وہ بہت کم ہے. ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے. بریلی کے تاجدار نے کہا سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے صحبہ کہوں تجھے. آخر میں یہ کہہ کے یہ فرما دیا مالک ہی کہوں گا، مالک کے حبیب ہو. یعنی بریلی کے تاجدار نے یہ قلم اٹھا کے یہ لکھ کے صاف کر دیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس پوری دنیا میں. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں پوری دنیا کو پیدا کیا ہے. اب آپ تو وہ ہے کہ میری زبان بھی قاصر ہے، اس لیے یہ پورے نعت کو لکھ کے سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا غیبہ کہوں تجھے. اللہ رے تیرے وصف غیبہ تنہائی سے ہے بری، ہیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخنی سے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، جشن غوث الورا زندہ باد. تو برادران ملت اسلامیہ، میں نے یہ جو باتیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے جو بیان کی ہے، بتائی ہے، اس پہ ہمیشہ کام کریں. سچے اور پکے نمازی بن جائیں، دین کے غازی بن جائیں. دکھاوے کی زندگی کو چھوڑ کر خالص خلوص للہیت والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. علماء سے جڑیں، بزرگان دین سے جڑیں، سادات کرام سے جڑیں، ان سے فیوز حاصل کرنے کی کوشش کریں. جب ان سے جوڑیں گے تو سمجھو ہمارے لیے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ان مسائلوں پہ غور کرنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ، واخر الحمد للہ رب العالمین.